سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ عید کے ختم ہونے کے ساتھ ہی خبروں کا ایک سیلاب ہے۔ پاکستان کی سیاست، معیشت، خطے کی سیاست، عالمی سیاست، بہت ساری خبریں ہیں۔ پہلے شروع کرتے ہیں جو پھڈے پی ٹی آئی کے اندر شروع ہوئے ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کے جو ان کے رہنما انکشافات فرما رہے ہیں، اس کے نتیجے میں صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی تاش کے پتوں کی طرح سے بکھر رہی ہے۔ یہ وہی جماعت ہے جس کے قائد جو اس وقت اڈیالہ میں ہیں، جب اقتدار سے محروم ہوئے تو انہوں نے پاکستان کو 3 ٹکڑوں میں بانٹنے کی بات کی تھی۔ اس وقت ان کی جماعت کے کتنے ٹکڑے ہیں وہ میرے دونوں ہاتھوں میں اتنی انگلیاں نہیں ہیں جتنے ٹکڑے ملک کے اندر اور ملک کے باہر نظر آ رہے ہیں۔ لیکن جو دلچسپ بیانات آئے ہیں، ایک تو جو پٹاری اعظم سواتی نے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر کھولی ہے، وہ بھی ختم ہونے کو نہیں آ رہی۔ اس ویڈیو بیان نے آج تک جو پی ٹی آئی اور اس کے یوٹیوبرز اور ویلاگرز جو ڈالر خوری کر رہے تھے جس بیانیے پر، اس غبارے کے اندر سوئی چبھو دی ہے۔ وہ یہ پچھلے 2-2.5 سال سے یہ کہہ رہے تھے کہ خان ڈٹ کے کھڑا ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ معافی مانگ رہی ہے اور وہ ان سے کہہ رہی ہے، ترلے منت کر رہی ہے، لیکن نظام جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے اور خان ڈٹے ہوئے ہیں۔ اعظم سواتی نے بہت وضاحت سے تمام واقعات بتا کر یہ ثابت کیا ہے کہ جب سے وہ اقتدار سے محروم ہوئے ہیں اور خاص طور پر جنرل عاصم منیر کی تعیناتی کے بعد جسے روکنے کی بھرپور کوشش کی اور سازشیں کی گئیں، لیکن اس کی ناکامی کے بعد پہلا واقعہ جو بتایا ہے وہ دسمبر 2022 کا ہے، جو صرف 1 مہینہ جو تعیناتی ہے موجودہ آرمی چیف کی اس کے بعد کے واقعہ ہے، اور یہ زمان پارک کا واقعہ بتا رہے ہیں۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں نے، خان صاحب نے بھی اور بشرا بیگم نے بھی، ان سے کہا کہ برائے مہربانی جو ہے وہ ہماری بات کرا دیں، بلکہ اس کو ایک شریعت کا ٹچ بھی دیا محترمہ بشرا نے۔ تو اس وقت سے یہ کوششیں کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اگست 2024 کا ذکر کیا، 2023 کا، ان کی گرفتاری کے چند دن بعد کا، جس میں ایک جلسہ انہوں نے ملتوی کروایا، اور اس کا بھی پتہ یہ چلا کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی درخواست نہیں تھی، بلکہ انہوں نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ پی ٹی آئی کے ہی لوگ تھے، بیرسٹر گوہر اور شبلی فراز وغیرہ، جن کے ترلے منت کے بعد جو ہے وہ یہ سب کچھ ہوا۔ اور آخری جو ملاقات ہے، فاسٹ فارورڈ کر کے جو آخری ملاقات اعظم سواتی کی ہوئی، اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ وہ ترلے منت کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے آپ جو ہے یہ مذاکرات کا دروازہ کھولیں۔ تو وہ پورا جو مزاحمتی جو بیانیہ تھا پی ٹی آئی کا، وہ دھڑام سے نیچے گر گیا ہے۔ اور ساتھ ہی جو پی ٹی آئی کے 5 پیارے جو آئے تھے امریکہ سے، تو ان کی جو واپسی کے بعد جو کہانیاں سامنے آئی ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ وہ بھی ترلے منت کر کے گئے ہیں، اور بقول اعظم سواتی کے انہوں نے تمام تر کوشش کر لی، لیکن آرمی چیف کی طرف سے کوئی ان کو جواب نہیں ملا۔ تو یہ پورا جو بیانیہ مزاحمت کا گھڑا گیا تھا وہ دھڑام سے نیچے گر گیا ہے۔ پتہ یہی چلا ہے کہ سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کی ٹرول بریگیڈ جو گلا پکڑ رہی تھی عمران خان کے اپنے اکاؤنٹ سمیت، در حقیقت پیٹھ پیچھے
وہ پاؤں پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، اور چند دن پہلے تک بھی جو ان کی کوشش تھی وہ پاؤں پکڑنے کی تھی۔ تو یہ اس پورے ماحول میں جو ادھر ادھر سے جو آوازیں آ رہی ہیں، مثال کے طور پر مراد سعید جو خود کسی سوراخ میں چھپے بیٹھے ہیں کسی چوہے کی طرح سے، وہ اب دوبارہ 9 مئی طرز کے کسی انقلاب کی نوید سنا رہے ہیں، اور ہزاروں اور لاکھوں نوجوانوں کو باہر نکالنے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ نوجوانوں نے جس طریقے سے اس جماعت نے ان کو ابینڈن کیا ہے وہ انہوں نے دیکھ لیا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو بزدل لوگ جو خود سوراخ میں چھپے بیٹھے ہیں، کچھ تو باہر بھاگ گئے ہیں، لیکن جو یہاں کسی غار میں کسی سوراخ میں چھپے ہوئے انقلاب کی نوید دے رہے ہیں، میرے خیال میں پاکستان کے لوگ جو ہے وہ اتنے عقل مند ضرور ہیں کہ وہ ان گیدڑ بھبکیوں سے پریشان ہونے والے نہیں ہیں۔ جو ملکی صورتحال ہے اس میں معیشت کے حوالے سے زیادہ تر تو اچھی خبریں ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جو اس وقت جو افراط زر کی شرح ہے وہ 57 سال کی کم ترین سطح ہے، یعنی 0.7% تک چلی گئی ہے۔ جو شرح سود ہے وہ کافی نیچے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ کاری کے لیے جو ماحول ہے وہ کافی سازگار ہے۔ کل سے پاکستان منرل فورم بین الاقوامی سطح کا وہ ہو رہا ہے، جس میں بین الاقوامی کمپنیاں اور کئی ملکوں کے جو وفود ہے وہ آ رہے ہیں، امریکہ سمیت۔ امریکہ کے وسطی اور جنوبی ایشیا کے جو موجودہ معاون نائب اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ، معاون نائب وزیر خارجہ جو ہیں ایرک مائر، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ تو ایک بڑا ایک ایونٹ ہے اسلام آباد میں۔ تو جو معیشت کے حوالے سے جو خبریں ہیں، بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں مسلسل نیچے جا رہی ہیں، جو پاکستان کا جو امپورٹ بل ہے اس میں مددگار ہوں گی۔ جو بجلی کے کم نرخ ہیں وہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو جو بھی فائدہ دیں گے، لیکن ساتھ ہی جو صنعتی اور جو تجارتی سرگرمی ہے اس کو بھی بڑھاوا دیں گے۔ جب پیداواری لاگت کم ہوگی تو آپ کی جو برآمدات ہیں وہ بڑھیں گی، کیونکہ وہ ایک طرح سے کمپٹیٹو ہو جائیں گی۔ تو ساتھ میں جو آج کل زیادہ جو خبریں ہیں، جو ٹرمپ انتظامیہ نے ساری دنیا کے ملکوں پر جو درآمدی محصول ٹیکس لگائے ہیں، جن کو ٹیرف کہتے ہیں، پاکستان پر 29% لگائے گئے ہیں۔ میری معلومات یہ ہے کہ پاکستان اعلیٰ ترین سطح پر ٹرمپ انتظامیہ سے رابطے میں ہے، اور عنقریب اس میں آپ بریک تھرو دیکھیں گے، اور پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ جو تجارت ہے اس میں ٹیرف میں بنیادی تبدیلیاں کرے گا، جس کی مدد سے یہ تو ہوگا کہ جو امریکی جو درآمدات ہیں پاکستان میں، مصنوعات ہوں یا سروسز ہوں، آٹو موبائلس ہوں، ان کی ایک طرح سے راستہ کھلے گا۔ لیکن پاکستان کی جو سب سے بڑی جو برآمد کی جو منڈی ہے اس وقت دنیا میں امریکہ ہے، تو پاکستان ہرگز نہیں چاہے گا کہ کسی طرح کے جو ٹیرف کے معاملات ہیں اس میں ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ کوئی زیادہ کوئی تصادم کی راہ اختیار کرے۔ میری معلومات یہ ہے کہ اس سلسلے میں عنقریب آپ کو کچھ اچھی خبریں ملیں گی۔ یہ جو صورتحال ہے پی ٹی آئی کی، ان کے اندر جو ملک کے اندر خیبر پختونخوا میں خاص طور پر جو ان کی اوورسیز ٹیم ہے اس کے اندر جو اختلافات، جھگڑے، یہ صورتحال اور نسبتاً بہتر معاشی صورتحال، یہ ایسی صورتحال ہے جس میں ملک کے اندر کسی قسم کی نئی کوئی اشتعال انگیزی، کوئی عدم استحکام، اس کے امکانات نظر نہیں آ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ حکومت جو ہے
وہ اپنے ہاتھ اسٹیئرنگ ویل سے ہٹا دے۔ ایسی صورتحال میں زیادہ ضرورت ہے کہ آپ جو ہے وہ اصلاحات کا عمل جاری رکھیں، لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں، لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کریں، گورننس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ صرف جو بھاری بھرکم ٹی وی کے اور اخباروں کے اشتہارات ہیں اس سے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ لوگوں کی بات سننی پڑے گی، لوگوں کی جو مشکلات ہیں اس کو جتنی تیزی کے ساتھ بہتر کریں گے اور جو لوگوں کی جو کے لیے جو اصلاحات ہیں گورننس کی اس کو جتنا بہتر کریں گے، اتحادیوں کے ساتھ جو بھی مشکلات ہیں ان کو جس بہتر طریقے سے حل کریں گے، اس سے ہی ایک طرح سے ایک انشورنس پالیسی ہوگی کہ یہ حکومت اپنے اگلے جو 4 سال ہیں ان کو مکمل کرے۔ اس وقت اگر کوئی خطرہ ہوگا تو وہ پی ٹی آئی سے نہیں ہے، وہ خطرہ ہوگا کہ جو ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اور لوگوں کی جو مشکلات ہیں اس میں جتنی حکومت عوام کی بات سنے گی اس طریقے سے اس صورتحال کو مزید اسٹیبلائز کر سکیں گے۔